إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اور اس کائنات میں دو عظیم مخلوقات جن کو قرآن میں ثقلین کہا گیا ہے، یعنی دو عظیم مخلوقات جن و انس، انہیں بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا. اور تمام تر مخلوقات میں سے انہی دو عظیم مخلوقات کو اللہ رب العزت نے مکلف بنایا ہے. یعنی جو شریعت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، تمام انبیاء و رسول جو تعلیمات دنیا میں لے کر آئے، ان کے مخاطب یہی دو گروہ ہیں، جن اور انسان. اللہ رب العزت نے انہیں وہ عقل و شعور دیا ہے جو دیگر مخلوقات کے پاس نہیں. اس سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت نے انہیں اختیار دیا ہے کہ یہ اچھائی اور برائی کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان فرق کر کے کسی ایک کو اختیار کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، چاہے نیک بن جائیں چاہے بد بن جائیں. تو اللہ رب العزت چونکہ خالق و مالک ہے، وہ پوری کائنات کا، خصوصاً جن و انس کا سب سے بڑا محسن ہے. اللہ رب العزت کے بے شمار ان گنت احسانات ہیں. اللہ رب العزت کے احسانات اتنے ہیں کہ ہم انہیں شمار بھی نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ رب العزت کے انعامات، احسانات کو اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو. یعنی ان کے افراد تو دور کی بات ہے، ان کی انواع اور اقسام بھی شمار سے باہر. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس جو بھی آسائش، نعمت، جو بھی ہے جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ اللہ کا عطا کردہ ہے. اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، وہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے. اللہ کی نعمتیں بے شمار تو ہم دن رات ہر آن ہر لمحے استعمال کرتے ہیں. آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، بے شمار ہمارے جسم کے اندر اللہ کی نعمتیں ہیں. ہمارے جسم میں خلیات کی تعداد بے شمار، ان کو گنا نہیں جا سکا. ہر خلیہ اپنی جگہ پر اللہ کی نعمت ہے. خون کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے. آنکھ دیکھتی ہے ہر لمحہ، ایک ایک نظارہ اللہ کی نعمت ہے. کانوں سے ٹکرانے والا ایک ایک لفظ جو ہماری سماعتوں میں آتا ہے، یہ ہر لمحے یہ سماعت اللہ کی نعمت ہے. ہر لمحے ہم کچھ سوچتے ہیں، ہمارے قلوب و اذہان اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، بہت بڑی بڑی نعمتیں. قوت و طاقت ہے، عقل و شعور ہے، اور جن اعضاء سے ہم کام لیتے ہیں
یہ اللہ کے حکم سے جو اعضاء ہمارے جسم میں کام کر رہے ہیں سب اللہ کی نعمت ہے، اور ایک ایک لمحے اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے۔ اس کائنات میں لوگوں کے اپنے اپنے انفرادی طور پر محسن ہیں، احسان کرنے والے والدین محسن ہیں۔ وہ انسان کے دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں اور پھر اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کے بچپن میں، اس کے لڑکپن میں، جوانی میں اس کے کام آتے ہیں۔ وہ اس کے بہت بڑے محسن ہیں، اساتذہ محسنین ہیں، بہن بھائی احسان کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرتے ہیں، محسن ہوتے ہیں۔ ہمسائے کام آتے ہیں، مصیبت میں پریشانی میں محسن ہوتے ہیں۔ لیکن جنوں انسانوں کا سب سے بڑا محسن اللہ رب العزت ہے۔ اللہ کی ذات سب سے بڑی احسان کرنے والا، اس کے احسانات کی کوئی انتہا نہیں، اور کوئی دنیا کا محسن اس کے احسانات کے کسی درجے میں بھی قابل موازنہ نہیں۔ یعنی ایک آنکھ کی نعمت آپ دیکھ لیں، ایک دل کی نعمت دیکھ لیں، دل کی ایک دھڑکن دیکھ لیں، چند لمحوں کا دل کا رک جانا انسان کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ نعمت آپ کو دنیا کا کوئی محسن نہیں دے سکتا، آپ کے والدین نہیں دے سکتے، آپ کے رشتہ دار نہیں دے سکتے، آپ کے دوست احباب نہیں دے سکتے، دنیا کی دولت سے نہیں خریدی جا سکتی۔ ایک دھڑکن، ایک لمحے کے لیے انسان چاہے مجھے ایک سانس اور آ جائے، نہیں خریدا جا سکتا، دنیا کا کوئی محسن اسے عطا بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا کے جو محسن ہیں ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، ان کا شکر گزار بنا جاتا ہے، ان کا قدردان بنا جاتا ہے۔ اور جو پوری کائنات کا سب سے بڑا محسن ہے، اس اللہ رب العزت کا قدردان نہ بنے انسان، اس کا شکر گزار نہ بنے، اس سے محبت نہ ہو، اس کے دل میں اللہ رب العزت کے لیے ایک جذبہ محبت کا نہ ہو، انسان کسی کام کا نہیں، چاہے کتنا بڑا دانشور ہو، کتنا بڑا سیانہ ہو، سائنسدان ہو، میڈیکل کے فیلڈ میں، کسی بھی فیلڈ میں اس نے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری لے رکھی ہو، لیکن اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ رب العزت کے بارے میں عقیدت کا جذبہ اور اس کا احسان مند ہونا اگر اس کے دل میں نہیں ہے، بیکار ہے انسان۔ وہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں، ایک تنکے کے برابر بھی نہیں، مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت اللہ رب العزت کے ہاں نہیں۔ جس کا انسان مرہون منت ہوتا ہے، جس کے احسان ہوتے ہیں، اس کا وہ محب ہوتا ہے، اس کی محبت اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے کہ یہ میرا محسن ہے۔ تو سب سے بڑا محسن اللہ رب العزت ہے، اس کی محبت ہمارے دلوں میں کتنی ہے؟ اور یاد رکھیں یہی ایمان ہے، اللہ کی محبت ایمان ہے، اس کے بغیر انسان کے اندر ایمان نہیں آ سکتا۔ اللہ کی محبت سب سے بڑی، سب سے زیادہ، پوری کائنات سے بڑھ کر اگر کسی دل میں اللہ کی محبت ہے تو وہ بندہ مومن ہے۔ اس بندے کے ایمان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ مومن ہے۔ اور کوئی بندہ خواہ کتنا دعویٰ کرتا رہے ایمان کا، اخلاص کا، اس کا دعویٰ معتبر نہیں۔ دعویٰ تب معتبر ہوگا، ایمان اگر اس کے اندر ہے تو اس کی مٹھاس اس کو معلوم ہوگی، محسوس ہوگی۔ ہم کوئی میٹھی چیز چکھتے ہیں نا، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ میٹھی ہے؟ اس کی مٹھاس ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ شہد ہم چکھتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہم، اس کی مٹھاس ہمیں محسوس ہوتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ میٹھی چیز ہے۔ ایمان بھی مٹھاس رکھتا ہے، ایمان کی حلاوت ہے۔ اگر وہ آپ کو محسوس ہوتی ہے تو سمجھیں آپ کے اندر ایمان ہے۔ اور وہ ایمان کی حلاوت کیسے محسوس ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت سے۔ اللہ کی محبت جس قدر زیادہ ہے آپ کے دل میں، اتنی ایمان کی حلاوت اور مٹھاس آپ کو محسوس ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین خصلتیں جس کے اندر ہیں، تین چیزیں جس کے اندر موجود ہیں، ان تین چیزوں کی وجہ سے وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ یعنی ایمان کی مٹھاس کسے حاصل ہوگی؟ جس کے اندر تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے، باقی بھی دونوں چیزیں اسی سے متعلق ہیں لیکن جمعے کا خطبہ ذرا مختصر ہوتا ہے۔ پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایمان کی مٹھاس کیسے محسوس ہوگی؟ یعنی کسی کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے، اس کو پتہ کیسے چلے گا؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، دو لفظوں میں جامع ترین کلمات
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمندر کو گویا کوزے میں بند کر دیا۔ فرمایا ایمان کی مٹھاس کیسے محسوس ہوگی کسی بندے کو، یعنی پتہ کیسے چلے ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ فرمایا ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، دنیا کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی ہستیاں ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر اس کے دل میں ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں دنیا کی کسی چیز سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا اللہ رب العزت سے کرتا ہوں اور جتنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں۔ اگر یہ بات ہے تو سمجھیں اس کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی، یعنی اس کے اندر ایمان واقعی موجود ہے، صرف دعویٰ نہیں ہے، اس کا خیال نہیں ہے، بلکہ واقعی ایمان موجود ہے اس کے اندر۔ اللہ کی محبت یہ ایمان کا بنیادی جز ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ اسی چیز کی گواہی ہے۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ حقیقی محبت کی دلیل ہے، کسی بندے کے دل میں صرف اللہ رب العزت کی ذات ہو، عبادت کے لائق، اطاعت کے لائق، نظر و نیاز کے لائق۔ اللہ کی محبت یہی ایمان ہے، اور اس کے اقرار سے ہی بندہ مومن ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت کس قدر ہونی چاہیے اور ہم اس محبت میں کس قدر آگے ہیں اور کس قدر پیچھے ہیں، اس چیز کا احتساب کرنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس قدر مومن ہیں، ایمان ہمارے اندر کس قدر ہے، اور کس قدر دکھاوا ہے، کس قدر نعرے ہیں، کس قدر خالی خالی باتیں ہیں، اور ہم دعوے کرتے رہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ رب العزت کی حقیقی محبت کیسے حاصل ہوگی، ہم انشاءاللہ اس پر آئندہ خطبات جمعۃ المبارک میں بھی گفتگو کریں گے۔ سب سے بنیادی چیز اور سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کی، وہ اللہ کی معرفت ہے۔ کسی چیز کو جس قدر آپ جانتے اور پہچانتے ہیں، جس قدر اس کی معرفت آپ کے پاس ہے، اسی قدر اس کی محبت آپ کے پاس ہو۔ اللہ رب العزت کے احسانات ہیں، اللہ رب العزت کے انعامات ہیں، جس قدر اللہ رب العزت کی قدرت، اس کی اللہ رب العزت کے اسماء افعال، جس قدر ان کی معرفت بڑھتی جائے گی، انسان اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوبتا چلا جائے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں اللہ رب العزت کی معرفت نہ ہونے کے برابر بالکل ہے ہی نہیں، اور جس چیز کو اللہ کی معرفت قرار دیا جاتا ہے وہ نری گمراہی، سری گمراہی جس کو اللہ کی معرفت کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بار بار قرآن میں فرمایا سبحان اللہ، اللہ رب العزت پاک ہے ان چیزوں سے، تعال اللہ، اللہ رب العزت بلند ہے ان چیزوں سے جو لوگ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی حقیقی معرفت وہ ہے جو اللہ رب العزت نے خود اپنے کلام میں فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنی معرفت بیان کی ہے، اپنا تعارف کروایا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اللہ رب العزت کی حقیقی معرفت کروائی۔ اور یہ بات طے ہے، اللہ رب العزت سے بڑھ کر اللہ کی ذات کو کوئی نہیں جانتا، یہ اس بات میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا نا۔ خود اللہ رب العزت سب سے بڑھ کر جانتا ہے کہ اللہ کیا ہے، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العزت کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور ان پر اللہ رب العزت نے اپنی وحی نازل فرمائی، وہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ کے بندو، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں، اور اللہ کا تقویٰ دل میں رکھنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں، کیونکہ حقیقی معرفت جس قدر ہوگی اتنا ہی اللہ کا ڈر، خشیت انسان کے اندر آئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں جو تعارف کروایا قرآن کریم میں وہ معتبر ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا جو تعارف کروایا، جو معرفت بتائی، وہ معتبر ہے۔ اگر کسی اور انسان کی کوئی بھی بات، چاہے کتنا بڑے سے بڑا ہے، چھوٹے سے چھوٹا ہے، وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، تو وہ اللہ کی حقیقی معرفت نہیں بلکہ گمراہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی حقیقی معرفت حاصل کرنی، اللہ رب العزت کو پہچاننا ہے، اللہ رب العزت کی ہستی کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے معرفت کے لیے اپنے اسماء بیان فرمائے ہیں قرآن کریم میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اللہ کے نام بتائے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بے شمار نام ہیں،
جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، احادیث میں ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے نام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ابھی بیان نہیں فرمایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے 99 ایسے ہیں کہ جو ان کی محافظت کر لے گا، جو ان کی پابندی کر لے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے 99 نام ایسے ہیں، صرف 99 نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کے صرف 99 نام نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ناموں میں سے 99 ایسے ہیں جن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جو شخص ان کی محافظت کر لے گا جنت میں داخل ہو جائے۔ اور محافظت سے مراد صرف رٹا مارنا نہیں، ناموں کو صرف رٹ لینا، یہ محافظت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے ان ناموں کے معانی، ان کے مفاہیم اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کا اسم گرامی الرحمن ہے، اللہ رب العزت بہت رحمت والا ہے۔ رحمت کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت رحمت فرماتا ہے بندوں پر، اللہ رب العزت کی شفقت بے پایا ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ صفت رحمت اللہ رب العزت کی ان دونوں اللہ رب العزت کی اعلی اسماء میں موجود ہے۔ انسان جب بھی ہر لمحے اللہ رب العزت کو یاد رکھے اور اس کی صفت رحمت کو یاد رکھے۔ دنیا میں انسان مایوس ہو جاتے ہیں، صبح و شام، دن رات۔ یہ ڈپریشن کیا ہے؟ مایوسی۔ انسان ایسے ایسے اقدام اٹھا لیتے ہیں جو کہ شرعاً ناجائز اور حرام۔ مایوس ہو کر اگر ایک انسان کو اللہ رب العزت کی ان اسماء کا پتہ ہے اور اس کا معنی بھی معلوم ہے کہ اللہ رحمت کرنے والا ہے، اور اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی کو کفر کہا گیا۔ اللہ کی رحمت سے اللہ نے فرمایا کہ کافر ہی نا امید ہوتے۔ اب ایک مسلمان ہے، اس کو اللہ رب العزت کے اسماء کا پتہ ہے تو وہ کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتا۔ یہ حقیقی معرفت ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک اسم گرامی السمیع ہے، اللہ سننے والا ہے۔ کیا تقاضا ہے اللہ رب العزت کی اس صفت کا، صفت سمع کا، کہ اللہ رب العزت سنتا ہے، کوئی قریب ہے، دور ہے، کوئی اپنے گھر میں ہے، باہر ہے، اکیلا خلوت میں ہے، جلوت میں ہے، اللہ سنتا ہے۔ اس کے ہر قول کو اللہ سنتا ہے۔ اللہ رب العزت سے کسی کا کوئی قول، کسی کی کوئی بات اللہ رب العزت سے مخفی نہیں۔ اور جب انسان اس چیز کی معرفت حقیقی طور پر رکھ لیتا ہے، ہر بات کرتے ہوئے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ میری باتوں کو سن رہا ہے، میں اللہ کی نافرمانی والی بات نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت کا ایک اسم گرامی البصیر ہے، اللہ رب العزت دیکھنے والا ہے۔ ہر چیز اللہ رب العزت کی صفت بصر کے سامنے ہے، کوئی مخفی نہیں۔ کوئی اکیلا ہو یا دنیا کے سامنے ہو، اپنے گھر میں ہو، باہر ہو، کہیں بھی ہے، خلوت، جلوت، دنیا کا کوئی بھی عمل، کوئی فعل اللہ رب العزت سے مخفی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب آپ یہ اس کا تقاضا سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کے سمیع بصیر ہونے کا تقاضا کیا ہے، کہ میں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی والا کوئی فعل سر انجام نہیں دینا، اللہ دیکھ رہا۔ آپ کا کوئی محسن، آپ کا کوئی بڑا مربی، اس کے سامنے آپ کوئی غلط حرکت نہیں کرتے، اپنے والدین کے سامنے لوگ نہیں کرتے، شرما جاتے ہیں، بڑوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے لوگ شرما جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس کے لیے کوئی چیز مخفی نہیں، جو ہر چیز کو دیکھتا ہے، اس سے شرم نہیں آئے گی انسان کو۔ اگر انسان کے دل میں حقیقی معرفت آ گئی ہے تو پھر وہ شرما جائے گا، وہ خلوت میں بھی گناہ نہیں کرے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تقاضا اللہ رب العزت کے اسماء گرامی کا، یہ حقیقی معرفت ہے اگر کسی کو حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العزت کا اسم گرامی القدیر ہے، وہ قادر ہے، اس کی قدرت میں ہے سب کچھ، وہ جو چاہے کرے، یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے کرے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ القدیر کا جو اسم ہے اللہ رب العزت کا اسم گرامی، اس کا کیا تقاضا ہے؟ انسان کو پتہ ہوگا اللہ رب العزت کر سکتا ہے، میرے پاس قدرت نہیں ہے، میں کوشش کر سکتا ہوں، محنت کر سکتا ہوں، لیکن میری کوشش اور محنت کا نتیجہ اللہ رب العزت ہی نکالتا ہے۔
کیونکہ قدیر وہ ذات ہے، قدرت اس کے پاس ہے، طاقت اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں۔ یہ حقیقی معرفت ہے اللہ رب العزت کی۔ جب یہ معرفت حاصل ہوگی تب انسان کے اندر اللہ رب العزت کی محبت آئے، پھر اللہ کی محبت آئے گی، اور اللہ کی محبت ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی قیمتی متاع ہے۔ اس کے بغیر نہ ایمان، نہ دین، نہ شریعت، کچھ نہیں۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا ذائقہ انہی لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، ایمان کی حلاوت انہیں محسوس ہوتی ہے، اور حقیقت میں ایمان انہی کے اندر موجود ہوتا ہے جو لوگ اللہ رب العزت کی حقیقی محبت رکھتے ہیں، کہ کائنات کی کوئی محبت، کائنات کی کسی ہستی کی کوئی رشتہ دار ہو، کوئی عزیز ہو، کوئی دوست ہو، کسی کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہے تو سمجھے میرے اندر ایمان نہیں، اور اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ لیکن اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ تو عمل سے چلنا ہے نا۔ اللہ کی کتنی محبت ہے، ہم عمل کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی حقیقی معرفت ہے، ہم عمل کیا کرتے ہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا ہم اللہ کی نافرمانی چھوڑے ہوئے ہیں؟ اللہ سن رہا ہے تو کیا ہم گناہ کی باتیں چھوڑ چکے ہیں؟ کیا ہم جتنے دھوکے فراڈ ہیں وہ ہم چھوڑ چکے، ختم کر چکے ہیں؟ اللہ رب العزت رحمان اور رحیم ہے تو کیا ہم اس کی رحمت پر توکل اور بھروسہ کیے ہوئے ہیں؟ کیا ہم اس کی رحمت سے پر امید رہتے ہیں ہر وقت؟ یہ حقیقی معرفت ہے، اور یہ طریقہ ہے چیک کرنے کا کہ کتنی اللہ کی معرفت، کتنی اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی حقیقی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔